لذت اور سکون خواہش پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ خواہشات والا ہے، جی چاہی والا ہے، من مانی والا ہے، دوسرا راستہ احکامات والا ہے۔ احکامات والا راستہ نبی لے کر آتے ہیں، خواہشات والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا ہے۔ خواہشات والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، حکموں والا راستہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے، یہ پہلا کام ہے۔ اس لیے کہ قبر میں ہر آدمی کے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر دینی سوال جواب صحیح مل گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ قبر میں یہی بات کی پوچھ ہوگی، قیامت کے میدان میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جان کہاں پر لگا کر آئے، حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے، جوانی حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے، مال حکموں کے مطابق کمائے یا خواہشات پر کمائے، خرچ حکموں کے مطابق کیے یا خواہشات پر کیے، جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے۔ اس لیے کہ علم صرف عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا صحیح غلط جواب پر ہوگا۔ اگر صحیح جواب مل گیا، حکموں پر زندگی لگی ہے، کمائی اور خرچ کو اور زندگی کو، تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزری ہے تو آدمی کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پر کرا کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے۔ اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا۔ اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم و رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں، پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ اب پورے دین کی کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے،
چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں۔ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اجاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ زندگی اللہ ہی دیتے ہیں، موت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یہ بنے، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یا زندگی کے بنانے کا انداز النظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا، اس کی اجاڑ دیا، بلکہ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کا سب سے پہلے یقین بنے، اتباع زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کامل ایمان آ جائے، جس کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ جائے۔ کسی کا نام ایمان ہے، کسی کا نام ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں۔ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھی بنا دے، اس کے لیے نماز ہے۔ روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کر دے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ جو حرام سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ کسی الجھن میں پھنس گیا تو اللہ اس الجھن سے نکال دیں گے تقوی کی برکت سے۔ کوئی نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے، کوئی غلطی کرے گا تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان فرما دیں گے۔ فرمایا تقوی پیدا ہوگا روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں، یہ غرض ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن اچھی سے اچھی بنانا، جانی عبادت کو۔ ایسا ہی زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے دلوں سے بخل ختم ہو جائے اور شوق ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی کامل اطاعت پر آ جائے۔ اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے پوری امت عبادت پر آ جائے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام دین کا یہ رخ نہیں تھا جو اس وقت میں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ روزہ رکھے، کچھ لوگ حج کرے، کچھ لوگ زکوٰۃ کرے، بلکہ ہر عبادت ہر فرد امت میں پوری زندہ تھی۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنے، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے، ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے۔ اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا۔ معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو، ماں باپ ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، پڑوسی ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، حاکم ہے، رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا، جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ کیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے، عدل کے احسان پر، کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں۔ احسان پر ہے کہ حق تو دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، اس کا نام احسان ہے۔ اس سے آگے احسان ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پہ ہاتھ بٹائیں گے۔
खुद भूखे रहेंगे दूसरे को खिलाएंगे, और जरूरत का खाएंगे दूसरों को खिलाएंगे, सादगी इसके साथ शादी करेंगे, मुसलमानों की कमजोर बच्चे हैं उनकी शादी कराएंगे, मामूली घर बनाएंगे, दूसरों के घरों की जरूरत पूरी करेंगे। गर्ज ये कि एहसान के साथ में भी जिएंगे और इंसाफ के साथ में भी जिएंगे, उसी के साथ ईसार के साथ भी जीना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत की बुनियाद है। हया के साथ जीना, सादगी के साथ जीना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत की बुनियाद है। बेहयाई और फजूल खर्ची ये गलत लोगों की मुआशरत की बुनियाद है। पूरी दुनिया में जितना फसाद है या इसराफ की वजह से है या बेहयाई की वजह से है, इसलिए आपने अपनी मुआशरत को सादगी पर उठाया है और हया पर उठाया है। इसलिए हमारी मुआशरत में ये बुनियादी जिंदा हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। उसी के साथ हर इंसान की जरूरतें हैं, उन जरूरतों के हासिल होने में हलाल रास्ता इख्तियार करना, हराम से अपने आप को बचाना, हलाल रास्ता अपनाना, हराम से बचाना, इसराफ से निकलना, सुन्नत पर अपनी जिंदगी को लाना। इसलिए कि हलाल और हराम की तासीर ऐसी है जैसा कि खाने की होती है। खाना अच्छा खाए आदमी तो ताकत बनेगी, खुशी बनेगी। आदमी सड़ा हुआ खाना खाए तो आदमी के लिए फूड पॉइजन हो जाएगा, जुलाब हो जाएगा, कै हो जाएगी, थोड़ी फुंसी निकल जाएगी, इसलिए कि अगर सड़ा हुआ खाना पेट में चला गया। ऐसी हलाल और हराम की तासीर है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मेरी दावत का एक नेक आदमी ने, उसका खाना खाने के बाद कई दिनों तहज्जुद पढ़ने का मुझे मजा आया। जब हलाल जिंदगी में आएगा तो इबादत सूझेगी और इबादत की तरफ रग़बत होगी, इबादत की तरफ तबीयत चलेगी, इबादत में जान पैदा हो जाएगी। और जब हराम जिंदगी में आ जाएगा तो इसकी वजह से इबादत की रौनक खत्म हो जाएगी। और ये फरमाते हैं कि गलत आदमी के यहाँ मेरी दावत हुई, उसका खाना खाने के बाद कई दिनों मेरे अंदर बुराई का जज्बा पैदा हुआ। इसलिए अपने खाने कमाने की लाइन को साफ सुथरी बनाना, सुन्नत तरीके पर लाना, हलाल से लाहा कमाना, इसराफ से बचाना और हराम से उसको बचाना, ये हमारे लिए ताईद है और तालीमात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए अपने मामलात को अच्छे से अच्छे बनाना, हर आदमी अपने कारोबारी लाइन को उलमा पर पेश करें ताकि उलमा से मालूम करे कि उसमें कोई गलत चीज हो तो खत्म करें, कोई मुश्तबा चीज हो तो उसको खत्म करें, कोई हराम है तो उसको खत्म करें। इसलिए कि हराम के साथ कभी भी अल्लाह की तरफ से मदद नहीं हो सकती है, न फर्द के साथ, न जमात के साथ और न किसी कौम के साथ भी। सिर्फ हलाल के साथ अल्लाह की तरफ से बरकत है और अल्लाह की ताईद और मदद है। इसलिए अपने खाने कमाने की लाइनों को अच्छे से अच्छी बनाना, उसी के साथ में अपने अखलाकी जिंदगी को अच्छे से अच्छी बनाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का खुलासा चंद बातों में बताया है। फरमाया जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भलाई करो, जो तुम्हारे पर जुल्म ज्यादती करे उसको माफ करो, दरगुजर करो। और फरमाया जो रिश्तेदारी को तोड़े उसके साथ रिश्तेदारी को जोड़ो, इसलिए कि रिश्तेदारी क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा उसको अपनी रहमत से जोड़ दे और जिसने मुझे दुनिया में तोड़ा उसको अपनी रहमत से तोड़ दे और उसको काट दे। इसलिए हर हाल में रिश्तेदारियों को निभाना, और रिश्तेदारियों को निभाने के लिए कितना ही अपने आंख पर बर्दाश्त करना पड़े तो बर्दाश्त करके रिश्तेदारी को खराब नहीं करना चाहिए, हर हाल में रिश्तेदारियों को निभाना चाहिए। उसी के साथ फरमाया जो तुम्हें कभी चाय पानी का न पूछे उसको खिलाओ पिलाओ, जो कभी चाय पानी का न पूछे उसको खिलाओ पिलाओ। फरमाया अव्वलीन और आखिरीन के अखलाक है। इसीलिए सहाबा दुनिया में जो फिरे हैं वो ईमान के साथ, आमाल के साथ और अखलाक के साथ दुनिया में फिरे हैं। ये तीन बुनियादें इनकी फिरने की, ईमान, आमाल और अखलाक के साथ में। उसी के साथ अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को बनाना और आखिरत को बनाना कि दुनिया में हम क्यों कैसे जिएंगे। फरमाया ऐसे जिएंगे कि अल्लाह राजी हो जाए और हमारी आखिरत बन जाए। हर कदम पर ये सोचेंगे कि इस कदम से मेरी आखिरत बनेगी या उजड़ेगी। तो आखिरत के बनाने वाला हर अमल करते हुए जिंदगी गुजारना, अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ हर अमल को करना कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारी आखिरत बन जाए। हमारी दुनिया में आने की गर्ज मुल्क माल नहीं है, बल्कि हमारी गर्ज दुनिया में आने की है कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारी आखिरत बन जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, एक तो सबसे पहली गरज जो हर इंसान के मकसद के दर्जे की है
چیز میرے دوستوں مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر محنت دعا کے ساتھ رہے، اپنے محلے میں دینداری آئے، ہمارے پڑوس کے محلوں میں بستیوں میں اطراف کی دین آئے، ہمارے شہر میں ملک میں آئے اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے، اس کی فکر محنت اور دعا کے ساتھ جینا یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے، دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے، ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو۔ تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا، یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعض صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، اور آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے۔ اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے